بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. پچھلے درس میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتایا اور اصل موضوع ہمارا کفر تھا، تو کفر کے بارے میں بھی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. ایمان آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، یعنی ضروریات دین، اس کو دل سے حق اور سچ تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور اس کی ضد بنا لیں تو کفر کی تعریف بن جائے گی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے. لیکن اس میں نے مزید تفصیل آپ کو یہ بتائی تھی. ضروریات دین کا انکار تکذیب یعنی جھٹلانا، توہین یا استہزاء کرنا. استہزاء مذاق اڑانا، یا ان 1 2 3 اور 4 چاروں میں سے کسی کی یقینی علامت کو اختیار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے. تو ضرورت دینی کا تو انکار کوئی کرتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا. ضروریات دین کیا ہے؟ جو ارکان اسلام ہیں وہ ضروریات دین ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. کبھی کسی مسلمان کو ان چیزوں کا انکار کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. اسی طرح سے جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں جن کو شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے، سود ہے، چوری ہے، زنا ہے، یہ سب حرام ہیں. تو کسی کو سنا ہے آپ نے کہتے ہوئے کہ بھئی میں ان کو حرام نہیں مانتا؟ آپ کو ملے گا ہی نہیں کوئی بندہ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، سامنے آتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس ضروریات دین کے انکار اور تکذیب کی صورت میں کفر بہت کم نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسلام ہی کو چھوڑ دے تو آپ کو کفر اور ارتداد نظر آئے گا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں معاذ اللہ. یا کسی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کوئی کر رہا ہو، لاکھوں میں کوئی کروڑوں میں ایک آدمی آپ کو مل جائے تو مل جائے، تو کفر کی یہ والی صورت آپ کو بہت قلیل نظر آئے گی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کفر کا فتویٰ ان پر لگ گیا اور فلاں ہو گیا. تو وہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کفر کیسے ہو گیا؟ وہ ان دو میں سے کسی ایک بنا پر ہو رہا ہوتا ہے اکثر، کہ کوئی ایسا جملہ بول دیا، کوئی ایسی تحریر لکھ دی کہ جس میں ضروریات دین میں سے کسی ایک کی توہین لازم آتی ہے. تو وہ لٹرلی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن ضروریات دین کا نہ انکار کر رہا ہے نہ جھٹلا رہا ہے، لیکن ضروریات دین کی توہین اس کی تحریر سے یا اس کے کلام سے لازم آ رہی ہے، لہٰذا یہ کفر ہے. اسی طرح آپ کو بتایا تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، تو وہ شخص جو ہے جو مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں، جنت کے بارے میں لطیفے، فرشتوں کے بارے میں لطیفے وہ سنا رہا ہے، اور سننے والے سن کر ہنس بھی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں معاذ اللہ اس چیز کو. تو اب یہ جو شخص ایسا کر رہا ہے یہ تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، نہ نماز کا انکار کر رہا ہے، نہ روزے کا انکار کر رہا ہے، نہ حج کا انکار کر رہا ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن ضروریات دین کا مذاق اڑا رہا ہے.
تو جو شخص بھی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا مذاق اڑائے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عمل کفر ہے، اور ایسا کرنے والا کافر کہلائے گا۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ بھئی فلاں آدمی نے یہ تحریر لکھ دی تو اس پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کفر تو ضروریات دین کے انکار اور تکذیب کو کہتے ہیں، تو وہاں ضرورت دینی کا انکار اور تکذیب بظاہر تو نہیں نظر آ رہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الخلق اور حبیب الحق ہیں، ان کی توہین پر مشتمل وہ کلمات تھے، تو پکڑ کی گئی اور کہا کہ بھئی اس میں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، میں تو یوں کہنا چاہتا تھا، ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ لفظ ایسے ہیں تو اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا کفر کا فتویٰ دیا۔ اب کہنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ توبہ کر کے رجوع کرتا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو تباہی کے علاوہ اور کہاں لے جاتی ہے، کامیاب تو نہیں کرتی ہے۔ تو ضروریات دین کا انکار اور تکذیب آپ کو کم نظر آئے گا، تو کفر کی یہ والی صورت آپ کو بہت نادر نظر آئے گی، لیکن اکثر تو کس میں نظر آئے گی آپ کو کفر کی صورت؟ ضروریات دین کی توہین میں اور ضروریات دین کا مذاق اڑانے میں۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ معاذ اللہ خود کبھی کریں، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں جو ضروریات دین کی توہین کرتے ہوں یا مذاق اڑاتے ہوں، کیونکہ کفر پر راضی رہنا بھی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس کفر کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اگر ضروریات دین کا انکار ظاہر کفر کہہ رہے ہیں تو یہ پوری تعریف تو اس کے اندر آئے گی ہی آئے گی، دونوں قسموں میں یہ تعریف آئے گی کہ ضروریات دین کا انکار، تکذیب، توہین یا مذاق اڑانا اگر یہ بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ ہے، تو اس کو التزام کفر کہتے ہیں۔ اور اگر بالواسطہ ہے، ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، لیکن وہ بات اس نے ایسی کر دی ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے ضروریات دین کے انکار کی صورت میں یا تکذیب کی صورت میں نکلتا ہے، تو پھر اس کو لزوم کفر کہتے ہیں۔ تو یہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک التزام کفر اور ایک لزوم کفر۔ ایک تو یہ کہ براہ راست ہی وہ ایسا کوئی عمل کر رہا ہے جان بوجھ کر کہ جو ضروریات دین کا انکار، تکذیب، توہین یا مذاق پر مشتمل ہے، تو جب ڈائریکٹلی کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو التزام کفر ہے۔ التزام کا مطلب ہوتا ہے جس میں انسان کے قصد اور ارادے کو دخل ہو، اور اس میں قصد و ارادے کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جملہ بول دیا، اس کا نتیجہ جو ہے ضرورت دینی کے انکار کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے معاذ اللہ قرآن کے بارے میں کہے کہ قرآن جو ہے اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو حضور پر اترا تھا، اس میں کچھ چینجز ہو گئی ہیں، تو قرآن میں تبدیلی جو ہے، قرآن کی حفاظت جو ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ نے اب حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اب یہ ایسا اعتقاد رکھے کہ اس میں چینجز ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی اس آیت پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے، تو ڈائریکٹ انکار کر رہا ہے، تو یہ کفر کی کون سی قسم بنے گی؟ التزام کفر۔ اور اگر کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ڈائریکٹلی تو کفر نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص جو ہے صدیق اکبر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا اگر انکار کرتا ہے تو بظاہر یہ کفر نہیں ہے، لیکن ان دونوں اصحاب کی خلافت پر تمام صحابہ جمع ہیں، تو صحابہ کے اجماع جو ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ تو اب اصل یہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ بھئی میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، فرض کر رہا، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے
کہ اب اس نے بات تو یہ کی ہے کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، لیکن یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بھائی ان کی خلافت پر تو تمام صحابہ جمع تھے، تو یہ نتیجتاً جو ہے تمہارا جملہ جو ہے صحابہ کے اجماع کا انکار بن رہا ہے، اور صحابہ کے اجماع کا انکار جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی صحابہ کے اجماع کو ماننا ضروریات دین میں سے، ان کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت دینی کا انکار پایا گیا، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے کہاں ضرورت دینی کے انکار والا جملہ بولا ہے، میں نے تو کہا ہے کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، میں نے یہ والی بات کہی ہے، تم نتیجے کے طور پر لے کر جا رہے ہو، یعنی تم نے یہ کہا ہے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم صحابہ کے اجماع کا انکار کر رہے ہو، تو وہی کہہ سکتا ہے نا میں نے کہاں یہ لفظ بولا ہے کہ میں صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا، تو اس نے جملہ کچھ اور کہا ہے اور ہم نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بھائی اس سے تو ضرورت دینی کا انکار لازم آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بالواسطہ کفر بنا ہے، اس نے بات کچھ اور کی ہے اور ہم نے نتیجہ اس سے نکالا ہے، لہٰذا یہ بالواسطہ کفر بنا ہے، اس کو لزوم کفر کہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ تحقیق یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ حقیقتاً کفر ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاذ اللہ اگر کسی سے التزام کفر ہو گیا تو اس کا حکم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یقینی طور پر۔ دوسرا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کو کیا حکم دیا جائے گا کہ فوراً توبہ کرو اور تجدید ایمان کرو، ایمان کو جدید کرو، فوراً توبہ کرو کہ یا اللہ یہ جو کلمہ میرے منہ سے نکل گیا ہے میں اس سے بیزار ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اب اگر شادی شدہ تھا تو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، اور وہ اس طرح کے دو مرد گواہوں کو سامنے بٹھا لے اور زوجہ سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، وہ اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ تجدید نکاح ہو گیا۔ یا عورت کہہ دے کہ بھائی تم جو ہے اپنے ساتھ میرا نکاح کر لو، مرد نے کہا میں نے کر لیا، تو یہ تجدید نکاح ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ، اس کفر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی توبہ کرو اور اسلام قبول کرو، تجدید ایمان کرو، اور تجدید نکاح بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ اس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کیونکہ یہ حقیقتاً کفر نہیں ہے لیکن کفر جیسا لگ رہا ہے، کیونکہ نتیجتاً تو ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے، تو کفر سے مشابہت تو ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے گا احتیاطاً۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ مسلمان ہی ہے، اور نہیں کیا تو اس کا نکاح باقی ہی ہے، لیکن چونکہ بعض افراد کے نزدیک، فقہا کے نزدیک یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ جو ہے دو طرح کے علماء آپ کو بتائے تھے میں نے، کہ جو عقیدے کے باب میں بحث کرتے ہیں، عقیدے کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور جو مسائل احکام بتاتے ہیں ان علماء کو فقہا کہا جاتا ہے۔ تو جس مسئلے میں یہ دونوں طرح کے علماء جمع ہو جائیں اس کو کہا جاتا ہے بالاتفاق فیصلہ ہے۔ تو یہ ضروریات دین کا بلا واسطہ انکار جو ہے التزام کفر ہے، دونوں کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق یہ کفر ہے، تو پھر وہ یقیناً دائرہ اسلام سے نکل گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اسے حکم ہے کہ وہ تجدید نکاح کرے اور تجدید ایمان کرے۔ لیکن یہاں پر یہ لزوم کفر میں فقہا اس کو کفر کہتے ہیں اور متکلمین کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے۔ تو جب اختلاف پیدا ہو گیا تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، لیکن چونکہ فقہا کے نزدیک کفر ہے لہٰذا ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کو تجدید احتیاطاً تجدید ایمان
اور تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کفر کی دو قسمیں بھی بیان ہو گئی، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان ہماری سب سے اہم ترین دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنے حبیب پاک کے صدقے کہ ہم اس دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے جائیں۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ دولت اللہ نے دے دی ہے، لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کئی بار میں نے بیان کیا ہے کہ آیت پاک کے شروع میں خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں ایمان والا کہہ کے خطاب فرمایا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو بھئی مسلمان ہیں تو مسلمان ہی مریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ دولت ہم نے اپنے فضل سے تمہیں دے دی ہے، حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا سیکھو، سمجھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جو دین کا احترام کرنے والے ہوں اور دین کی قدر کرنے والے ہوں۔ اگر یہ ناقدر لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اس طرح کی گفتگو سے بعض اوقات جو ہے ہم کسی ایسے کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے اور ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یہ نقصان ایسا نہیں ہے کہ چند ٹکوں کا نقصان ہو گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ یہ تو ایسا نقصان ہے کہ جو خدا نخواستہ اگر اسی پر موت واقع ہو گئی تو ہمیشہ کی تباہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس کو یاد رکھیں، محفوظ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔